بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈائنامک پولیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ. کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک فیلئر آف 1956 کانسٹیٹیوشن اور فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم انڈر 1950 کانسٹیٹیوشن ان پاکستان. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. یہ تسلسل ہے, کنٹینویشن ہے پچھلے لیکچر کی, جس میں ہم نے 1956 کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز دیکھے تھے اور ساتھ یہ بات بھی کہی تھی کہ انفارچونیٹلی یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ زیادہ دیر نہ چل سکا. 1956 کانسٹیٹیوشن 9 سال بعد وطن عزیز کو نصیب ہوا تھا اور صرف 2.5 سال 2.5 ایئرس چل سکا. اس کے نہ چلنے کی یا اس کے فلاپ ہونے کی, اس کے فیلئر کی بہت ساری وجوہات, ریزنز ہیں اور ہو سکتی ہیں. لیکن ابتدا میں ہی میں یہ بات کہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہی غلط تھا تو یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. اس کو ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے کہ یہ بات میں نے کیوں کہی. لیکن یہاں یہ بات جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اس کے فلاپ ہونے میں اور اس کو فلاپ کرنے میں جو مختلف فیکٹرز تھے ان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. اور کسی بھی ملک میں اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر اکنامک انسٹیبلٹی اس کو فالو کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے جو قائدین تھے, پولیٹیشنز, ان کا ایک بیہیویئر جو تھا وہ بھی بہت خراب تھا, بہت برا تھا. اور لیگ پولنگ تھی, محلاتی سازشیں تھیں, ریشہ دوانیاں تھیں, ٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جمہوریت کا نام لیا جاتا لیکن سیاسی عدم برداشت نام کو نہیں تھی. جب یہ کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہوا تو عوام خوش تھے کہ 9 سال بعد ان کو آئین نصیب ہوا ہے. لیکن ان کے یہ خوشیاں جو تھیں یہ زیادہ دیر نہ چل سکیں. ان کے خواب چکنا چور ہو گئے کیونکہ سیاسی اور غیر سیاسی قائدین کی بددیانتی, بدنیتی, خود غرضی, مفاد پرستی, موقع پرستی اور انا پرستی, یہ وہ فیکٹرز تھے جو آڑے آئے اور ان تمام خرابیوں کی موجودگی میں آئین کامیابی سے نہیں چل سکتا تھا. بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آئین کو چلانے کے سلسلے میں کوئی سنسیئر ہی نہیں تھا اور آئین کو چلنے دینا ہی نہیں چاہتے تھے. اس کے لیے کوئی ایفرٹ, اس کے لیے کوئی سٹرگل, اس کے لیے کوئی کاوش کی ہی نہیں گئی تھی. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آئین کی جو کامیابی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ملک میں فوری طور پر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, ایک صاف اور شفاف آزادانہ ماحول میں الیکشن کی ضرورت تھی. جو یعنی ٹل ناؤ, یعنی اس دن تک, یعنی آج کے دن تک وہ ہوا ہی نہیں تھا, وہ ہونے دیا ہی نہیں جاتا تھا. اور اس کی راہ میں روڑے جو ہیں وہ ہرڈلز, آبسٹیکلز جو ہیں وہ ڈالی جاتی تھی. مقصد کیا تھا؟ اپنے اقتدار کو پرولونگ کرنا, دوام دینا اور اقتدار سے ہمہ وقت چمٹے رہنا. 1956 کانسٹیٹیوشن کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی مخلصانہ کوشش, سنسیئر
ایفرٹ کی ہی نہیں گئی، اور اس کے لیے جو سازشیوں اور غداروں کی محلاتی سازشوں نے پاکستان کو جمہوریت کی لائن پر چڑھنے ہی نہیں دیا۔ آئین کی منسوخی کے لیے جو ایک بھونڈا موقف جو تھا وہ اس وقت اپنایا گیا، وہ یہ تھا کہ ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہے، جمہوریت کے لیے فضا سازگار نہیں ہے، اگر ملک میں الیکشن کروائے گئے تو ایک وسیع قتل و غارت کا امکان ہوگا۔ اس کانسٹیٹیوشن کی جو فیلئر ہے وہ جمہوریت کی ناکامی کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، حالانکہ اس آئین کا فیلئر جو تھا وہ فیلئر آف ڈیموکریسی نہیں تھا، وہ وجہ نہیں تھی۔ اگر بددیانتی، بدنیتی، خود غرضی، مفاد پرستی، انا پرستی، عدم برداشت حائل ہو تو دنیا کا کوئی بھی بہترین سے بہترین کانسٹیٹیوشن بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہوگا، وہاں وہ کانسٹیٹیوشنل سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کو ایک ریمیڈی دینے کے لیے، ایک جواز فراہم کرنے کے لیے یہ ایک جواز تھا جو فراہم کیا گیا مارشل لا کے نفاذ کے لیے، اور وجہ یہ تھی کہ ان تمام باتوں کے تدارک کے لیے مارشل لا کو لازم قرار دیا گیا، اس کا نفاذ لازم قرار دیا گیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، اور یہ پاک سرزمین پھر سے سرزمین بے آئین ہو گئی۔ فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر قرار پائے۔ جنرل ایوب خان عرصہ دراز سے اپنی جو پروفیشنل رسپانسبلٹیز تھیں ان کے برعکس سیاست میں کسی نہ کسی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ انٹرفیئر کر رہے تھے، اور اب یہ ان کے لیے موقع غنیمت تھا، تو اس وقت کے صدر سکندر مرزا نے ان کو مارشل لا لگانے کی دعوت دی، ان کے لیے راستہ ہموار کیا، اور پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ نو ڈاؤٹ مارشل لا کا جو نفاذ تھا وہ سکندر مرزا کے حکم سے ہوا، لیکن ستم ظریفی یہ کہ مارشل لا 7 اکتوبر کو نافذ ہوا، اور 27 اکتوبر 1958 کو ان سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا، ریزائن ان سے لیا گیا، اور ان کو ملک بدر کر دیا گیا، ان کو لندن بھیج دیا گیا، اور اب جو پریزیڈنٹ شپ تھی وہ خود ایوب خان نے سنبھال لی۔ یہ آرم فورسز کی طرف سے ملک کے جمہوری اداروں پر ایک پہلا باقاعدہ حملہ تھا، اور جو معاملات اس سے پہلے پس پردہ چل رہے تھے اب وہ معاملات کھل کر سامنے آ گئے تھے، اور بری فوج کے سربراہ نے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اقتدار پر وہ قابض ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس بات کے لیے یہ ریمیڈیز جو ہیں وہ یہ کہیں کہ جمہوری نظام، یہ جمہوری جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا یہ اس کی ناکامی ہے، یہ آئین کی ناکامی ہے، یہ پارلیمنٹری سسٹم کی ناکامی ہے، اور یہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے۔ اگر الیکشن میں جایا جاتا تو ایک بہت بڑا قتل و غارت گری کا سماع ہوتا، تو یہ جو ہے وہ جواز جو ہے وہ فراہم کیے گئے، اور اس طرح سے ملک میں 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔
اس کی ناکامی کی، یعنی اس 1956 کانسٹیٹیوشن یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی اگر ناکامی کی ہم ریزنز دیکھیں تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کسی بھی پارلیمنٹری اور ڈیموکریٹک سسٹم کی جو کامیابی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جنرل الیکشنز ہوں، تاکہ لوگ اپنے منتخب نمائندوں کو الیکٹ کر سکیں اور وہ ان کے بہاف پر جا کر لیجسلیشن کریں۔ یہاں صورتحال مختلف تھی، یعنی 9 سال جو ہے وہ 1947 سے 1956 تک اور پھر 1958 تک، یعنی یہ ٹوٹل 11 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو 11 سالوں میں ملک میں جنرل الیکشن نہیں ہوئے، انتخابات بار بار اور مختلف ہیلوں بہانوں سے ملتوی کیے جاتے رہے، اور اس طرح سے عوامی حلقوں سے بار بار ڈیمانڈ ہونے کے باوجود بھی جنرل الیکشن نہیں کروائے گئے۔ جنرل الیکشن جو ہے وہ کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کی روح ہوتے ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اور جو ان ڈیموکریٹک جو ہوتی ہیں قوتیں ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی، اور جو قائدین سیاسی اور غیر سیاسی قائدین اقتدار میں خود یا ان کے مہرے آگے کام کر رہے تھے، وہ کسی صورت بھی جگہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ہر صورت اپنے اقتدار کو پرولونگ کرنا چاہتے تھے، دوام بخشنا چاہتے تھے، اور ہر صورت مسند اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے تھے۔ وہ اس سلسلے پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ میتھڈ آف الیکشن تھا، کہ جو الیکشن کا طریقہ کار ہے اس پر بھی کوئی اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ اور وہ طریقہ کار کیا کہ جوائنٹ الیکشن ہونے چاہیے یا سیپریٹ الیکٹوریٹ کے تحت ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ اور دیگر جو ماڈریٹ پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ملک میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی حامی تھی، جبکہ ایسٹ پاکستان میں جو عوامی لیگ، یونائٹڈ فرنٹ اور دیگر لیفٹ کی جو پارٹیاں تھیں وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ چاہتی تھی، اور یہ جو ایک کانفلکٹ تھا، ایک تنازع تھا، یہ عرصہ دراز سے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں خاص طور پر یہ چل رہا تھا، اور کوئی بھی اپنے طور پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس جھگڑے کا یا اس تنازع کا حل جو ہے وہ یہ نکالا گیا کہ ایسٹ پاکستان میں جوائنٹ الیکٹوریٹ کے تحت الیکشن کروایا جائے، اور ویسٹ پاکستان میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کے تحت جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے۔ اور پھر باہمی صلاح مشورے سے اس بات کا بھی عزم کیا گیا کہ پورے ملک میں جوائنٹ الیکٹوریٹ کے تحت جو ہے وہ الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس سارے عرصے میں کبھی بھی جنرل الیکشن نہ ہو سکا، اور یہ فیصلہ دھرے کا دھرا رہ گیا، اور تا وقت کے آئین کو ہی منسوخ کر دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بے لوث اور ولولہ انگیز قیادت تھی، ان کے بعد قیادت کا ایک لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا گیپ جو ہے وہ پیدا ہوا، جو بعد میں کسی طور پر بھی پر نہ ہو سکا، اور ایک کرائسس کی شکل اختیار کر گیا، ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور ان کے بعد کوئی بھی ایسا قدور کیرسمیٹک لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے نہ آ سکی جو قوم کی اس ڈولتی، اس ہچکولے کھاتی کشتی کو کنارے تک لگا سکتی۔ قیادت جو تھی وہ مفاد پرست تھی، موقع پرست تھی،
نااہل تھی، ان پاپولر تھی، اور ان کے پاس یعنی اس خلا کو پر کرنے کا کوئی بھی طریقہ کار نہیں تھا، تو لا محالہ پھر ایسی صورت میں سول اور ملٹری بیوروکریسی جو تھی اس کو آگے بڑھنے اور اپنے پنجے گاڑنے کا موقع ملا۔ انہوں نے جو پولیٹیشنز تھے ان کو استعمال کیا اور وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، اور اس طرح سے معاملات خرابی کی طرف جاتے رہے۔ اس طرح سیاسی معاملات پر جو پولیٹیشنز تھے ان کی گرفت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور سول ملٹری بیوروکریسی کی گرفت جو تھی وہ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس پر ایک اور ستم ظریفی یہ تھی کہ نہ صرف یہ ایسٹ پاکستان میں اور ویسٹ پاکستان میں کوئی ایسی قادور شخصیت نہیں تھی جو پورے پاکستان کو لیڈ کر سکتی، اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ ایسٹ پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی وہ ویسٹ پاکستان میں ان پاپولر تھی اور ان ایکسیپٹیبل، اور اسی طرح سے جو ویسٹ پاکستان کی لیڈرشپ تھی وہ ایسٹ پاکستان میں ان پاپولر تھی اور ان ایکسیپٹیبل تھی۔ تو اس طرح سے یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا جو پیدا ہو گیا، اور اس طرح معاملات خراب ہوتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائیت تھی اور جو فرقہ وارائیت تھی اس سے بھی قومی قیادت جو ہے وہ بحران کا شکار نظر آئی، اور وہ بے بس لاچار نظر آئی، اور وہ معاملات کو سلجھانے میں ناکام رہی۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے کچھ عرصہ پہلے لوگ جو تھے وہ جوک در جوک مسلم لیگ میں شریک ہوئے، اور وہ لوگ جو تھے وہ ہوا کا رخ دیکھ کر شریک ہو رہے تھے۔ وہ غیر نظریاتی لوگ تھے جو مسلم لیگ میں شریک ہوئے، ان میں ایک بڑی تعداد جاگیرداروں کی تھی، ان میں ایک بڑی تعداد سرمایہ داروں کی تھی، اور اس طرح سے موقع پرستی اور مفاد پرستی کے ایک دور کا آغاز ہوا۔ ان لوگوں کی وجہ سے یہ بااثر لوگ تھے، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کا جلد ہی حکومت پر کنٹرول ہو گیا، اور پولیٹیشنز جو تھے وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے۔ ایسے لوگوں کے پاس جب اقتدار آیا یا یہ کنگ میکر کے طور پر آگے آئے تو جو پاپولر قیادت تھی وہ بھی ان پاپولر ہونا شروع ہو گئی، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ الیکشنز نہیں تھے، ماس کانٹیکٹ کمپین نہیں تھی، رابطہ لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ادھر اقتدار کے ایوانوں میں جوڑ توڑ سازشیں، بلکہ محلاتی سازشیں جو تھیں وہ اپنے عروج پر تھیں، اور یہ لوگ جو تھے سازشوں کے ماہر تھے۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ بالآخر ملٹری لیڈرشپ نے اٹھایا اور اقتدار پر قابض ہو گئے۔ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیموکریٹک سسٹم کی کامیابی میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، وہ آگے بڑھ کر معاملات کو دیکھتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں، اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں اور عوام کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں۔ وفاقی جو فیڈرل سسٹم جو ہے اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ قومی سطح کی ہوتی ہیں، نیشنل لیول پر وہ ہوتی ہیں، ملک گیر جماعتیں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں تمام جماعتیں پاکستان بننے کے بعد یعنی کہہ لیں وقت کے ساتھ ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم علاقائیت پرستی کا شکار ہو گئی، اور ایک وقت تھا جب مسلم لیگ پورے ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت، سنگل ریپرزینٹیو آف مسلمز ایک جماعت تھی، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد یہ جلد ہی سازشوں کا شکار ہو گئی اور ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہو گئی۔ اس طرح ملک میں ایک ملٹی
پارٹی سسٹم جو ہے اس کی بنیاد بنی، اور جس کو اختلاف ہوتا وہ اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد جو ہے وہ الگ سے بنا لیتا اور اپنی پارٹی قائم کر لیتا. اس طرح ود دا پیسج آف ٹائم مسلم لیگ کی جو پاپولیرٹی تھی وہ دن بدن ڈاؤنورڈ تھی اور ختم ہوتی جا رہی تھی. 1954 کے الیکشنز جو ایسٹ پاکستان میں ہوئے اس میں مسلم لیگ کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سیاستدان آئے دن اپنی وفاداریاں جو ہے وہ تبدیل کر رہے تھے، وہ مفاد پرستی اور موقع پرستی کا شکار ہو رہے تھے. روز بروز نت نئی پارٹیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں. دن کو پارٹی اور ہوتی تھی اور روز ایک نیا تماشا بنا ہوتا تھا. جوڑ توڑ عام تھا، محلاتی سازشیں اپنے عروج پر تھیں، اور ان تمام چیزوں نے انتخابات کو، جنرل الیکشنز جو تھے ان کو پوسٹ پون کرنے کا ایک جواز فراہم کر دیا تھا. اس سے جو اسٹیبلٹی تھی، پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی، اس کو سخت نقصان پہنچا، اور اس طرح سے یہ کانسٹیٹیوشن سسٹم بھی اور پارلیمنٹری سسٹم بھی ناکامی سے دوچار ہوا. قیام پاکستان کے بعد لیاقت علی خان کی جو حکومت تھی، انہوں نے بطور پرائم منسٹر کچھ عرصہ، یعنی کمپیریٹیولی ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ حکومت کی. لیکن ان کی شہادت کے بعد ایک انسٹیبل گورنمنٹ کا دور جو ہے وہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ 1956 تک کسی نہ کسی طرح چلتا رہا. لیکن امید یہ تھی کہ جب 1956 کا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہو گیا تو اب یہ لگتا تھا کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور پارلیمانی جو سسٹم قائم کیا گیا ہے وہ کامیابی سے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھے گا. 1955 میں چودھری محمد علی نے اس پر کانسٹیٹیوشن کی جو ورکنگ شروع کی تھی وہ بالآخر اس میں کامیاب ہو گئے، اور جب پہلی گورنمنٹ اس کانسٹیٹیوشن کے انڈر 1956 کانسٹیٹیوشن جب انہوں نے شروع کی تو اس وقت اسمبلی میں ٹوٹل اسٹرینتھ جو تھی وہ 80 ممبرز تھی، اور اس میں صرف 26 ممبرز کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ، اور دیگر ممبرز جو تھے وہ باقی جماعتوں سے تھے. اور اس طرح سے باقی جو پارٹیز تھیں ان کے تعاون سے انہوں نے مخلوط حکومت کی. لیکن جلد ہی ان کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے ہوا کا رخ دیکھ لیا تھا کہ یہ موافق نہیں ہے، اور چند ماہ بعد ہی وہ اپنی عزت لپیٹ کر حکومت سے الگ ہو گئے اور مستعفی ہو گئے. چودھری محمد علی کے بعد حسین شہید سہروردی جن کا تعلق بنگال سے تھا، ان کی حکومت 13 ماہ قائم رہی، اور پھر ان کے بعد آئی چندری گڑھ جن کی حکومت صرف 2 ماہ قائم رہی، اور ان کے بعد پھر فیروز خان نون کی حکومت جو ہے وہ 9 ماہ قائم رہی. لیکن ان پولیٹیکل لیڈرز میں سے کوئی بھی، ان پولیٹیشنز میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اس آئین کو اور اس سسٹم کو کامیابی سے لے کر آگے جائے. بالآخر یہ سسٹم انسٹیبلٹی کا شکار ہوا اور دھڑام سے نیچے آ گرا. کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں جو ڈیموکریسی جب قائم ہوتی ہے تو اس میں کنونشنز، روایات کا اہم رول ہوتا ہے. لیکن وطن عزیز میں کبھی بھی روایات کو پنپنے کا موقع نہیں دیا گیا. پارلیمنٹری سسٹم میں ہیڈ آف اسٹیٹ محض ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے، جبکہ
جو ریئل پاورز ہیں اور ایڈمنسٹریٹو پاور ہیں وہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کے پاس ہوتی ہیں۔ پریزیڈنٹ اسکندر مرزا جو ہے وہ ان پارلیمانی جو روایات تھیں، ان پارلیمنٹری کنونشنز کا مسلسل ان کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے تھے۔ وہ جوڑ توڑ میں ملوث تھے، وہ ایک آمرانہ ذہن رکھتے تھے اور اس طرح سے سیاسی جماعتوں اور سیاسی جو قائدین تھے ان کی اکھاڑ پچھاڑ میں حصہ لے رہے تھے۔ یہ ان کا ہی ترا امتیاز تھا اسکندر مرزا کا کہ انہوں نے راتوں رات ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کھڑی کر دی۔ یہ پارٹی صدر کے اشارے پر بنی۔ یہاں میں ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس سے پہلے اسکندر مرزا بطور گورنر جنرل کام کر رہے تھے اور اسکندر مرزا نے اس شرط پر اس کانسٹیٹیوشن کو اپروو کیا تھا اور فائنلی سائن کیے تھے کہ اگر مجھے اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد 20 صدر رکھا جائے گا، چنانچہ وقت کا تقاضا تھا، موقع کی نوعیت اس قسم کی تھی کہ ان سے ان کی یہ شرط مان کر ان سے یہ سائن جو ہیں وہ کروائے گئے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو سسٹم ہے اس کو کس طرح سے کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے۔ اسکندر مرزا کی منمانیاں اور ان کی آمرانہ ذہنیت، ان کی سازشی طبیعت کا بڑا عمل دخل تھا جس کا نتیجہ یہ سسٹم کی بربادی کی شکل میں نکلا۔ اس سے پہلے ایسا ہی بھیانک اور گھنونا کردار جو ہے وہ بیفور 1956 غلام محمد بھی ادا کر چکے تھے۔ جمہوری جو روایات ہیں جن کو ڈیموکریٹک کنونشنز کہا جاتا ہے ان میں خلوص، اظہار، برداشت اور اختلاف رائے کا ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ٹالرنس جو ہے وہ ان کا اہم کردار ہوتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ جو بھی ڈفرینس آف اوپینین شو کرتا، اختلاف رائے دکھاتا، وہ غدار قرار پاتا، وہ ملک دشمن قرار پاتا تھا۔ اور اس کی ایک بدترین مثال اس طرح سے کہ ایسٹ پاکستان میں اسی طرح ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے جو پروونشل اسمبلی تھی وہاں تشدد ہوا اور ڈپٹی اسپیکر کو قتل کر دیا۔ 1956 کانسٹیٹیوشن اور اس پارلیمنٹری سسٹم کو ناکام بنانے میں پولیٹیشنز کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول تھا اور انفارچونیٹلی یہ بڑا نیگیٹو رول تھا۔ وہ آئے روز اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ راتوں رات نئی پارٹیاں بنتی تھیں، نئے گروپ بنتے تھے اور اس کی ایک مثال جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ بنی اور انفارچونیٹلی یہ صدر مملکت کے اشارے پر بنی اور صدر مملکت پارلیمانی جو روایات تھیں ان کو تار تار کر کے خود اس میں ملوث نظر آ رہے تھے۔ نہ پولیٹیکل کنونشنز تھی، نہ پولیٹیکل موریلٹی، سیاسی اخلاقیات اور جمہوری روایات کا جنازہ نکالا جا رہا تھا۔ سیاسی تربیت کی کمی تھی، پارلیمانی آداب سے ناواقفیت تھی یا ڈھٹائی تھی، یا اقتدار میں رہنے اور اقتدار کو دوام دینے کا زوم تھا یا نشہ تھا، یہ بہرحال موجود تھا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا
کہ یہ شاید آج بھی یہی صورتحال قائم ہے. اس نے ملک میں پارلیمانی روایات کو پینیٹریٹ کرنے کا موقع نہیں دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ یہ کانسٹیٹیوشن بھی خراب ہوا, منسوخ ہوا, اور بالآخر سسٹم بھی تباہی کا شکار ہوا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو چل ہی رہی تھی, اور اس کو اکنامک انسٹیبلٹی بھی فالو کر رہی تھی. یعنی جو سسٹم تھا وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہوا, اور اس کے بعد اکنامک انسٹیبلٹی کا شکار ہوا, اور بالآخر سسٹم کی ناکامی کا باعث بنا. ملکی حالات بڑی تیزی سے ابتری کا شکار ہو رہے تھے. ویسے تو سیاسیات کا ایک اٹل اصول ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ انوائٹ کرتی ہے اکنامک انسٹیبلٹی کو, اور اس سے ملک میں لا لیسنس, کرپشن ہوتی, irregularities ہوتی. اور یہاں پاکستان میں کرپشن کا اس حد تک بازار گرم ہوا کہ ملک میں اناج کی کمی بھی پیدا ہو گئی. لیکن جو ذمہ دار عناصر تھے وہ نااہل تھے, نالائق تھے, اور وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آئین پر اور پارلیمانی جمہوریت پر اور پارلیمنٹری سسٹم پر ڈال رہے تھے. یعنی وہ خود اس کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ان تمام نامساعد ابتر اور دگرگوں حالات میں اسکندر مرزا کی, پریزیڈنٹ اسکندر مرزا کی جو دلی خواہش اور کوشش تھی کہ ملک میں مارشل لا نافذ کیا جائے, اور پھر اسکندر مرزا نے ایوب خان کو حکومت پر قبضہ کرنے کی دعوت دی. ایوب خان جو پہلے ہی اس سلسلے میں تیار بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فوری طور پر اقتدار پر قبضہ کیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا, اور 1956 یعنی کانسٹیٹیوشن آف 1956 منسوخ کر دیا گیا. وہ آئین جو 9 سال بعد قوم کو نصیب ہوا تھا, بڑی منتوں مرادوں سے اس سرزمین بے آئین کو آئین نصیب ہوا تھا, لیکن صرف 2.5 سال کے بعد موقع پرست, مفاد پرست, انا پرست سازشوں اور سازشیں کرنے والوں کا شکار ہو کر سسٹم سمیت تباہی کا شکار ہو گیا. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.